مختلف قسم کی محفلیں قائم کر رہے ہیں مسلمان کرسمس ڈے کے نام پر، جا کر کہتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے نعوذ باللہ ناجائز اولاد جنی ہے آج کے دن، اور اس کے اوپر آپ خوش ہیں نعوذ باللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ 25 دسمبر بائبل سے اور قرآن سے کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا دن ہے، ان کے پیدائش کا دن ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ الٹے دلیلیں ملتے ہیں۔ سورہ مریم پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت پر کھجوریں پکی ہوئی، کھجوریں کب پکتی ہے؟ سردی میں یا گرمی میں؟ اور سیریا میں گرمی کا موسم ہے جولائی اور اگست، دسمبر نہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جو شیپرڈ ہے، جو بکریوں کو چرانے والے ہیں، وہ کھیتوں میں انتظار کر رہے تھے کچھ نشانی کا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ اگر وہاں پر خطرناک قسم کی جو سیریا میں برف جیسی سردی والی موسم میں کھیت میں جا کر کوئی انتظار کر سکتا ہے؟ بائبل کے حساب سے بھی اور قرآن مجید پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ دن گرما کے دن تھے، کھجوروں کے پکنے کے دن تھے، اور پوری دنیا کہہ رہے کرسمس ڈے کہہ کر 25 دسمبر کو جو کہ سردیوں کا دن ہوتا ہے ان دنوں میں منا رہی ہے۔ اصل جب تحقیق کیا گیا تو پتا چلا کہ جس وقت پر رومن ایمپائر، روم کے لوگوں نے عیسائیت قبول کی تو ان کے خدا 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جب مناؤ یا بعد میں مناؤ اس سے کیا لینا دینا، ہمارا خدا تھا نا، وہ خدا چھوڑ کے ہم آج سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو انہوں نے وہ چھٹی ادھر منتقل کر دی، انہوں نے وہ جو عید تھی ادھر منتقل کر دی۔ یہ ہے من گھڑت۔ بیوقوف نمبر 1 نے فالو کیا، مسلمان بیوقوف نمبر 2 جا کے جو ہے کیک کاٹ کے کہتا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ۔ حدیث سن لیجئے، میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6889 میں لکھا ہوا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت دعوت کا کام چھوڑ کے اہل کتاب کے راستے پہ چلے گی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کرنا۔ وہ کام چھوڑ کے اپنے اسلام کو، جو اسلام ہمارے پاس ہے اس کو داخل کرنے کے بجائے دوسروں کا ریلیجن اپنے زندگیوں میں لا رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی۔ تم ضرور بضرور ایک وقت آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم میں سے جو پہلے گزرے ہوئے بھٹکے ان کے راستے پر چلو گے، شبرن شبرن، بالش بالش، ذراعن ذراعن، گز گز، لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ ایک جانور ہے اس کے سوراخ میں بھی گھس جائیں گے تو مسلمان اتنے متاثر ہو جاتے اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی کہہ کے ان کے پیچھے پیچھے وہاں چل جاتے۔ اور وہ لوگ پھٹی جنس پہنے تو ہمارے بھی لوگ پھٹی جنس پہنتے، کیوں؟ کچھ تو حکمت ہوں گی۔ بالی لگائی لوئی بالی لگائی، وہاں چوٹی ڈالے مسلمان بھی چوٹی ڈالے، وہ پپ کلچر بنا ہے یہ بھی پپ کلچر بنا رہے، وہ شراب پی رہے یہ بھی ان کا دیکھا دیکھی شراب پی لے رہے، وہ فحاشی کی طرف گئے یہ بھی ان کی طرف فحاشی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ہیپی کرسمس ڈے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ مریم نمبر 19 کی آیت نمبر 88 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی گھٹیا بات کر دی تم نے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہو جائے ارے انسان تو کیا کر رہا ہے، آسمان پھٹ پڑے گا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ پڑے گی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، پہاڑ ان پر گر پڑیں گے، أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیا کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4974 میں لکھا ہوا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کب جھٹلاتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے اللہ دوبارہ پیدا کر سکے گا کیا، نعوذ باللہ، پہلی مرتبہ پیدا ہوا دوبارہ پیدا ہونا کیا مشکل ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اور ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ رحمان نے ایک ناجائز اولاد جنی ہے، اور مسلمان جا کر کہتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے، ہیپی نیو ایئر ڈے، ویلنٹائن ڈے، اور آج کل بہت سارے ڈیز منائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے کتابیں لکھی، اور اسی طریقے سے ہیپی نیو ایئر ڈے، برتھ ڈے جو بھی ہوتا ہے، اس بارے میں ایک کتاب ہے شیخ سحیمی نے لکھی الاعیاد، عید۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ ایک پرٹیکولر ٹائم
پر سال بھر میں ایک پرٹیکولر ٹائم پر بار بار آتی ہے اور اس کو آپ پابندی سے بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں عید۔ اب آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی آپ ڈے منا رہے ہیں، اگر آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے، گویا کہ نئی عید، گویا کہ بدعت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔